السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جو کہ اللہ پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، یا ایمان بالغیب شرط ہے ساؤنڈ مائنڈ ہونے کی، ہدایت پانے کی۔ اصل میں جو ایمان بالغیب جو ہے وہ جسٹ ایک مذہبی ایشو نہیں ہے، ایک ریلیجیس پرابلم نہیں ہے۔ اصل میں ایمان بالغیب جو ہے ایک سائنٹیفیکل ایشو بھی ہے۔ میں آپ کو ثابت کروں گا کہ سائنٹیفیکل پروف کیسے ہے، ایمان بالغیب کا سائنٹیفک پروف کیا ہے، یا پھر ایمان بالغیب جو ہے سائنٹیفیکلی ہونا کتنا ضروری ہے سائنس کو ثابت کرنے کے لیے، چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے ایمان بالغیب کتنا ضروری ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ ایمان بالغیب جو ہے از دا فنڈامنٹل آف آل دا سائنس۔ وہ کیسے ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ غائب کہتے کسے؟ عربک کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ غائب کیا ہے؟ غائب کا مطلب ہے انویزیبل، ایسی چیز جو کہ ایگزسٹ کرتی ہو لیکن ویزیبل نہ ہو، نظر نہ آتی ہو، اس کو کہتے ہیں غائب۔ تو سائنس کے اندر کسی چیز کے غائب پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سائنس کے کسی بھی چیز کے ویلڈ ہونے کے لیے، ویلیڈیشن کے لیے دو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں، ایک آبزرویشن ہے، ایک ہے انفرنس۔ آبزرویشن کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو قابل مشاہدہ ہے، جو نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں یہ میرا ہاتھ ہے، یہ قابل مشاہدہ ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک مارکر ہے، یہ قابل مشاہدہ ہے۔ یہ وائٹ بورڈ ہے، یہ قابل مشاہدہ ہے، یہ نظر آ رہا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو کہ قابل مشاہدہ ہے وہ ویلڈ ہے، ویلیڈیٹی اس کے اوپر وہ سائنٹیفکلی پروفڈ ہے۔ اس کے بعد ہے انفرنس۔ انفرنس تھیوری کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز ویلڈ آبزرویبل بھی ہو، اور دوسری ہے ایک چیز اگر اس کی غائب میں بھی ہو لیکن اس چیز سے جو کہ آبزرو ہو رہی ہے اس کے تھرو اس تک پہنچا جائے، اس کو کہتے ہیں انفرنس تھیوری۔ مثال کے طور پر خوشبو جو ہے وہ پھول کی نظر نہیں آ رہی، آپ کوئی ٹیلیسکوپ رکھ کے دیکھ لیں، آپ کوئی مائکروسکوپ رکھ کے دیکھ لیں، کوئی بھی بندہ خوشبو کو دیکھ نہیں سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ محسوس ہو رہی ہے، وہ ثابت شدہ ہے کہ وہ پھول ہے تو خوشبو بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی چیز آبزرو ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ جو اس کا ان سین پہلو ہے وہ بھی ویلڈ ہے۔ مطلب اگر ایک چیز کریٹڈ ہے تو اس کا کریٹر بھی ہے، اگر پھول ہے تو خوشبو ہے، تو خوشبو کا کریٹر کون ہے؟ پھول ہے۔ تو اس کا مطلب اس کے بعد ہے اس کی دوسری مثال ہے آئٹمز۔ دنیا کی ساری چیزیں جو ہے وہ ایٹم سے مل کر بنتی ہیں۔ تو ایٹم جو ہے، ایٹم کو الیکٹران بناتے ہیں۔ الیکٹران جو ہے انویزیبل ہیں۔ الیکٹران کو بھی کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، ٹیلیسکوپ یا مائکروسکوپ، جس کے ذریعے الیکٹرانز کو دیکھا جا سکے، لیکن پھر بھی الیکٹرانز پہ بلیو کیا جا سکتا ہے، اس پہ بکس لکھی ہوئی ہیں، اس کو فارمولا میں شامل کیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ ہیٹ جنریٹ کرتے ہیں۔ ہیٹ جنریشن سے پتہ چلتا ہے کہ الیکٹران ہیں تو ان کا نام الیکٹران رکھ دیا گیا ہے۔ تو کیونکہ وہ ہیٹ ہے تو ہیٹ اس کی کریشن ہے، اس لیے الیکٹران اس کا کریٹر ہے۔ اس کا مطلب ہے کریشن سے کریٹر تک پہنچا جا رہا ہے علم غیب سائنس کے اندر۔ ویلیڈیشن ایسی چیز جو آبزرو ہو رہی ہو اور اس کا جو پہلو آبزرویبل نہیں ہے یا انویزیبل نہیں ہے، اس کو آبزرویبل چیز سے ثابت کر لیتے ہیں کہ جی یہ اس کا جزو ہے اور یہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ مادہ ہے، ایٹم سے مادہ بنتا ہے، مادہ سے ساری چیزیں نظر جو آ رہی ہیں، اور اس کا جو بیس پوائنٹ ہے وہ الیکٹران ہے جو کہ نظر نہیں آتا ہے، تو اس کا وہ کریٹر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں ایمان بالغیب۔ تو سائنس کے لیے بھی ساؤنڈ مائنڈ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو خوشبو انویزیبل ہے، اس پر ایمان لانا پڑے گا۔ اس کے بعد الیکٹران جو ہے، اچھا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پھول کی تو خوشبو آ رہی ہے اس لیے آبزرو ہو رہی ہے، الیکٹران کی تو خوشبو نہیں آ رہی ہے نا، وہ بھی تو ایکسیپٹ کرتے ہیں اس کو۔ جسٹ الیکٹران کو آپ خوردبینوں کے ذریعے جسٹ ہیٹ سے آبزرو کریں کہ ہیٹ ہے تو اس کا مطلب الیکٹران ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات جو کہ اپنے وجود کے اندر ایمنس ہے، اتنی بڑی کہ دو ستاروں کی مثال ایسی دی جا سکتی ہے کہ بحر الکاہل کے اندر، ایک سمندر کے اندر دو کشتیاں اگر چھوڑ دی جائیں، ستاروں کا ڈسٹنس اتنا زیادہ ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات،
ایک کریٹر کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ اب آپ دیکھ لیں کہ اس کو ایمان بالغیب کو یہ الفریڈ کورزبسکی ایک سائنٹسٹ ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ پوری کائنات جو ہے وہ الیکٹرانز کا میڈ ڈانس ہے، یعنی اس کے نزدیک تو کائنات ساری کی ساری انویزیبل ہے۔ تو بیسیکلی کیونکہ وہ بیسک چیز پہ بات کر رہا ہے، تو بیسیکلی ہر چیز الیکٹران سے بنی ہے، ایٹم سے بنی ہے، تو ایٹم جو ہے الیکٹران سے بنا ہے، تو یہ ساری چیزیں انویزیبل۔ تو انویزیبل کائنات کا جو ایک خالق ہے وہ انویزیبل ہونے میں جو ہے وہاں پر ایمان نہیں لاتے، لیکن یہاں پر اس کے سائنس دیکھتے ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ یاسین میں کہ ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی، ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی، اس پہ پردے ڈالی اور یہ دیکھ نہیں سکتے۔ حالانکہ یہ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ اس معرفت تک نہیں پہنچ رہے، ان سین کریٹر تک نہیں پہنچ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور سائنٹسٹ ہے آتھر اگنٹن، اس نے ایک بک لکھی تھی سائنس اینڈ ان سین ورلڈ۔ اس کے اندر اس نے کہا ہے کہ کائنات کے اندر جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ بیسیکلی ایٹ دا اینڈ آف دا پوائنٹ وہ ساری کی ساری ان سین ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان بالغیب کس قدر امپورٹنٹ ہے سائنس کے لیے بھی۔ کائنات ایک بہت بڑا میننگ فل چیز ہے جس کی ایکسپلینیشن ایکسیڈنٹل نہیں ہو سکتی کہ کائنات خود بخود ایکسیڈنٹل بن گئی۔ تو اس کے لیے ایک انویزیبل کریٹر کا پر ایمان لانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ کائنات پر۔ اگر کائنات ایگزسٹ کرتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا کریٹر بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ اچھا جی، ایمان بالغیب جو ہے جسٹ ایک تھیوری نہیں ہے، یہ ایک ٹیسٹ ہے۔ اگر ہر چیز اللہ تعالیٰ سامنے ہوتا تو پھر تو یہ ساری کی چیزیں جو ہے وہ آٹومیٹکلی پرووڈ ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے غائب میں رہ کر ایمان کو شرط بنایا تاکہ اس اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ایک ٹیسٹ ہو، تاکہ اس کی معرفتوں تک پہنچنے کے لیے سپریم ریالٹی ہر بندے کا ہی ایک پوائنٹ رہا ہے، اینڈنگ پوائنٹ رہا ہے کہ جتنے بھی فلاسفر تھے وہ سپریم ریالٹی تک پہنچنا چاہتے تھے۔ مذہب بھی سارے سپریم ریالٹی تک پہنچنا چاہتا ہے اور سائنس بھی سپریم ریالٹی تک پہنچنا چاہتی ہے۔ تو سپریم ریالٹی تک پہنچنے کے لیے جو ہے وہ ایک ساؤنڈ مائنڈ ہونا اور ایمان بالغائب ہونا سب سے امپورٹنٹ ہے۔ جیسے کائنات کی انہوں نے کہا ہے کہ کائنات ساری کی ساری بیسیکلی انویزیبل ہے۔ تو دوستو، فنڈامنٹل آف تھنکنگ پروسیس ہے انسان اللہ تعالیٰ کا حالت غیب میں ہونا، انویزیبل ہونا، یہ تھنکنگ پروسیس کی جو ہے وہ بنیاد ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ویزیبل ہوتا، سامنے ہوتا، تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا۔ یہ فنڈامنٹل آف تھنکنگ پروسیس ہے کہ انسان کو یہاں پر آ کے یہ پھر سوچنے پر مجبور ہوا وہ کیا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، یہ زمین کیا ہے، یہ آسمان کیا ہے، یہ ستارے کیا ہیں، یہ سولر سسٹم کیا ہے، یہ جو ہے یہ بگ بینگ کیا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں انسان کو اسی شعور سے ملی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انویزیبل ہے۔ یہ ایک بلیسنگ ہے انسان کے لیے، یہ فنڈامنٹل آف تھنکنگ ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان جو ہے وہ بھی ایک انٹلیکچوئل بلائنڈنس کا شکار ہوتا، وہ جیسے دوسرے جانور ہیں اسی طرح وہ بھی ایک جانور کی طرح ہوتا، وہ کھاتا پیتا اور بس عبادت کرتا اور اس دنیا سے چلا جاتا۔ تھنکنگ پروسیس کی بنیاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حالت غیب میں ہونا یا سپریم ریالٹی کا غیب میں ہونا ہے۔ کیونکہ ہر بندہ صوفی ہو، مطلب فلاسفر ہو، مذہبی آدمی ہو یا سائنس ہو، وہ بھی سپریم ریالٹی تک پہنچنا چاہتی ہے، اور سپریم ریالٹی جو ہے وہ صرف اور صرف ساؤنڈ مائنڈ یا تھنکنگ پروسیس سے ہی وجود میں آتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے لیے ایک بڑے بڑے راز اللہ تعالیٰ نے کھولے ہیں، اسی تھنکنگ پروسیس کی وجہ سے اور اپنے انویزیبل ہونے کی وجہ سے ہیں۔ ہوائیں کہاں سے آتی ہیں، موسم کیسے چینج ہوتے ہیں، دن اور رات کیسے چینج ہوتے ہیں، بارشیں کیسے ہوتی ہیں، آسمان کیا ہے، بادل کیا ہیں، ہوائیں کیا ہیں، سمندر کیا ہیں، دریا کیا ہیں، جانور کیا ہیں، یہ سارا تھنکنگ پروسیس اسی لیے ہے کہ انسان ریالٹی، سپریم ریالٹی جاننا چاہتا تھا۔ اور سب سے اہم چیز جو ہے بگ بینگ تھیوری ہے۔ بگ بینگ تھیوری کیا ہے کہ 13.8 بلین ایئرز آگو ایک 13.8 ارب سال پہلے ایک کاسمک بال تھا خلا کے اندر، اس میں دھماکہ ہوا اور یہ ساری کی ساری کائنات وجود میں آ گئی۔ ایکسیڈنٹل دھماکہ ہوا۔
اب اس ایکسیڈنٹل دھماکے کے اندر ایک اور دھماکہ ہوا جس کو منی بگ بینگ کہتے ہیں، جس سے ہمارا سولر سسٹم وجود میں آیا۔ اس کے اندر آئٹمز کا خاص ترتیب میں ہونا اور خاص رفتار میں ہونا، دوسری پوری یونیورس سے الگ ہونا، یہ ایکسیپشن یہ ڈیفائن کرتی ہے کہ یہ رحمان کا طے کیا ہوا اندازہ ہے، جس کے تحت جو ہے وہ سارا کا سارا نظام چل رہا ہے۔ اس زمین کا ایک خاص فاصلے پر ہونا اور سورج کا ایک خاص فاصلے پر ہونا، ایک خاص ریز کے لیے اس کے اوپر ہوا کا غلاف ہونا جس کو اوزون کہتے ہیں اور دوسری گیسز کہتے ہیں، یہ سب خود بخود ایکسیڈنٹل نہیں ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی معرفت ہے بگ بینگ تھیوری، جس کو انسان کو اللہ تعالیٰ کے معرفت کے دروازے تک پہنچا دیا ہے۔ اب سب سے اچھا انٹلیکچوئل پوائنٹ یہی ہے کہ انسان لفظوں میں مان لے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہوپ ایمان بالغیب کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔